کہ رجب بٹ کون ہے اور اس نے کیا بے حرمتی کی ہے. جو شخص قرآن و سنت یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے تو ایسے شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ سورۃ جاثیہ آیت 9 میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جو ہماری آیتوں کو مذاق اڑاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ناظرین کرام، مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. ان سے ہم گفتگو کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ نماز کی جو بے حرمتی یا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے، اسلام میں کیا حکم ہے. مفتی صاحب ایک یوٹیوبر ہیں سر رجب بٹ صاحب، وہ ایک ویڈیو بناتے ہیں جس میں ظاہراً یہ لگتا ہے کہ وہ نماز کا جو ہے نا بے حرمتی کر رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں. اس پر نماز کی جو بے حرمتی ہے اس پر اسلام کیا کہتا ہے سر، دین کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے کہ بھئی نماز کی بے حرمتی یا دین کی یا شریعت کی بے حرمتی کا کیا حکم ہے. ایک ہے کہ رجب بٹ صاحب نے، کوئی یوٹیوبر ہیں جو آپ بتا رہے ہیں بقول آپ کے، میں نہیں جانتا ان کو. یوٹیوبر ہے سر، ٹک ٹاکر ہے. ہیلو جی سر، ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے کہ کوئی بندہ نماز کی توہین کرے یا نماز کی بے حرمتی کرے، مذاق اڑائے، جی سر، اس کا کیا حکم ہے. اور دوسرا، آپ ایک شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے نماز کی بے حرمتی کی ہے. یہ دو الگ پوائنٹ ہیں. جی سر، میرے علم میں نہیں ہے کہ رجب بٹ کون ہے اور اس نے کیا بے حرمتی کی ہے. جب تک مجھے وہ ساری چیز نہیں ملے گی تو میں اس کے حوالے سے کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک بڑی ذمہ داری والا معاملہ ہے. اور ہمیشہ کوئی اگر وہ شخص مسلمان ہے تو مسلمان کے حوالے سے انسان بات کرنے سے پہلے لازم ہے ہمارے لیے کہ ہم اس تمام چیز کی تمام جہتوں کو ہم چیک کریں، جانچیں اور اس کے بعد فتویٰ دیں، جو کہ فتوے کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے سر. ویسے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی کوئی بے حرمتی کر رہا ہے یا توہین کر رہا ہے تو ظاہر ہے نماز شریعت کا ایک حکم ہے اور فرائض اسلامیہ میں سے ایک فرض ہے. تو قرآن و حدیث میں اس پر واضح احکام موجود ہیں کہ جو شخص قرآن و سنت یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے تو ایسے شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو اب قرآن مجید کے اندر مختلف جگہ پر سورہ توبہ آیت نمبر 65 کے اندر ہے، منافقوں کے حوالے سے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. کہ جب منافقوں سے پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے جی ہم تو یوں ہی بس مذاق کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتیں اس قابل رہ گئی ہیں کہ تم ان کا مذاق اڑاؤ. اور سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ سورۃ جاثیہ آیت 9 میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. جو ہماری آیتوں کو مذاق اڑاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اسی طرح سورۃ النساء کے اندر بھی جو ہے نا وہ اسی طرح کا جو ہے نا وہ حکم ہے. اور وہاں تو بڑا واضح ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں یا ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھو، کیونکہ اگر تم ان کے پاس بیٹھو گے اور ان کی وہ جو قرآن حدیث کا شریعت کا مذاق اڑا رہے تو تم اگر ان کے اس کو منع نہیں کرو گے یا تم ان سے اٹھو گے نہیں تو تم بھی انہی کی مثل ہو جائے گے. اور اس کا حکم آگے بیان کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. تو یہاں اشارے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں آیتوں کا تو وہ یا منافق ہوتے ہیں یا وہ کافر ہوتے ہیں. اس لیے کوئی بھی شریعت کے حکم کا مذاق اگر وہ اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے، تو ایسا شخص اگر وہ مسلمان ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے.